السلام علیکم، دس از می ڈاکٹر اویس احمد۔ پاکستان کی آزادی کے ایگزیکٹلی 5 ایئرز بعد 5 اکتوبر 1952 کو ایک بچے کی پیدائش لاہور کے ایک پشتون گرانے میں ہوتی ہے۔ اس کے امی کا نام شوکت خانم ہے اور اس کے ابو کا نام اکرام خان نیازی ہے۔ وہ اپنے پیرنٹس کا واحد بیٹا تھا، تو پرائمری ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اس کو بھیجتے ہیں رائل گرامر اسکول۔ پرائمری ایجوکیشن وہاں سے حاصل کرتا ہے، لیکن 12 تک کا ایجوکیشن وہ HSN کالج آف لاہور سے حاصل کرتا ہے۔ لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کو بہت زیادہ شوق تھا کرکٹ کھیلنے کا، اور وہ چاہتا تھا، ان کا یہ خواب تھا کہ میں ایک بہترین پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر بنوں، کیونکہ آلریڈی ان کے 2 کزن پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کیپٹن رہے تھے۔ ایک کا نام تھا جاوید برکی اور دوسرے کا نام تھا ماجد خان۔ لیکن ان کے کزن ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ وہ کبھی بھی پاکستانی ایک بہترین ٹیسٹ کرکٹر نہیں بن سکتا۔ بہرحال 12 ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد اس کو انگلینڈ بھیجا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ اپنے کرکٹ کے کریئر کو بھی جاری رکھتا ہے اور اپنی ایجوکیشنل کریئر کو بھی۔ وہ وہاں سے فلاسفی اسٹڈی کرتا ہے، فلاسفی کے ساتھ اکنامکس اور پولیٹکس جیسی چیزوں کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ سے اسٹڈی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے کرکٹ کا شوق بھی جاری رکھتا ہے۔ 1971 میں وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرف سے اپنا پہلا میچ کھیلتا ہے، لیکن ان کے بالنگ سٹائل میں کچھ مسئلہ تھا اور اسی وجہ سے اس کو ٹیم سے نکالا گیا۔ ایگزیکٹلی 3 سال بعد وہ آتے ہیں اپنی بالنگ سٹائل کو چینج کر کے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں، لیکن ان کا ایجوکیشن اور گریجویشن کچھ حد تک رہ گیا تھا، تو پڑھائی کی وجہ سے وہ دوبارہ ٹیم سے ہٹا دیا گیا۔ جب انہوں نے گریجویشن کی 1976 میں، تو وہ دوبارہ آیا اور پاکستانی ٹیم کا حصہ بنا، لیکن ایگزیکٹلی 6 سال کے بعد ان کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بنا دیا جاتا ہے۔ صرف 1 مرتبہ نہیں، ان کو 3 مرتبہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بنایا گیا۔ 3 مرتبہ کیپٹن بننے کے بعد 1992 کو اس نے انگلینڈ کو ورلڈ کپ میں شکست دے دی اور 1992 کا ورلڈ کپ اپنے نام کر دیا۔ لیکن 1992 ورلڈ کپ کے اسی سال وہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں ایک خیال تھا، وہ خیال یہ تھا کہ پاکستان میں جو میرا اپنا ملک ہے وہاں پہ کرپشن اور اکنامک انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، میں کیوں نہ پاکستان سے کرپشن اور اکنامک انسٹیبلٹی کو ختم کروں۔ تو کرپشن اور اکنامک انسٹیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے اس کا ایک سوچ تھا، لیکن اس کے سوچ کے ساتھ ساتھ اس کو ایک صدمہ بھی تھا، اور وہ صدمہ اس کے مدر کی ڈیتھ کی تھی۔ اس کی مدر شوکت خانم 1985 کو کینسر کی وجہ سے وفات پا گئی، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ شاک ہو گیا تھا، اور وہ ہمیشہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں کیوں نہ ایک ایسا ہاسپٹل بناؤں جہاں پہ کینسر کے لیے فری ہیلتھ فیسلٹیز ہو، لیکن یہ ناممکن لگ رہا تھا، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں اور پھر مکمل فری ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا ناممکن تھا کسی بھی ملک میں۔ لیکن انہوں نے اپنی اسٹرگل کیری آن کی، اور ڈونیشن سے اور مختلف طریقوں سے انہوں نے شوکت خانم آف لاہور کو 1994 میں بنایا۔ جدید ترین کینسر اسپتال شوکت خانم ہاسپٹل کراچی۔ 1994 میں شوکت خانم آف لاہور کو بنانے کے بعد انہوں نے 1996 میں اپنی پارٹی PTI کا بنیاد رکھا۔ پاکستان تحریک انصاف کو 1996 میں وجود دینے کے بعد 1997 میں وہ الیکشن لڑنے کے لیے جاتا ہے، لیکن وہ 1 سیٹ بھی نہیں جیتتا اپنے پہلے سال پہ، لیکن وہ ہار نہیں مانتا اور اپنے اسٹرگل کو کیری آن کرتا ہے کہ میں نے پاکستان سے کرپشن اور اکنامک انسٹیبلٹی کو ختم کرنا ہے۔ 1997 کے الیکشن کے بعد وہ 2002 میں الیکشن لڑتا ہے، اور 2002 میں وہ صرف اور صرف نیشنل اسمبلی کا 1 سیٹ جیت جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی اسٹرگل کو کیری آن کرتا ہے۔ 1999 میں وہ مشرف کو اس لیے سپورٹ کرتا ہے کہ وہ پاکستان سے کرپشن کو اور اکنامک انسٹیبلٹی کو ختم کرے گا، لیکن جب مشرف نے کرپشن اور اکنامک انسٹیبلٹی کو ختم نہ کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان واز اگینسٹ دا US ایڈ، کہ US پاکستان کو جو ایڈ دے رہا ہے $300 ملین کہ وہ امریکہ کے لیے افغانستان میں لڑے، تو عمران خان اس ایڈ کے بھی خلاف تھا۔ جب میرے سے انٹرویور نے پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیچ دیں گے، کیا کہا میں نے؟ Absolutely not۔ لیکن مشرف اس ایڈ کے خلاف نہ تھا، اس کی وجہ سے عمران خان اور مشرف ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ مشرف کے ساتھ تو بہت زیادہ پاور تھا، تو انہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالا۔ ڈیرہ غازی خان کے جیل میں چند دن گزارنے کے بعد عمران خان کی پارٹی نے پروٹیسٹ کر دیا اور عمران خان کو جیل سے رہا کر دیا، لیکن اس کے بعد
2013 کا الیکشن ہوتا ہے اور 2013 کے الیکشن کے دوران عمران خان اسٹیج سے گر جاتا ہے اور اسٹیج سے گرنے کے بعد اس کی ہیڈ کی انجری ہو جاتی ہے اور اس کا بیک بہت زیادہ انجری ہو جاتا ہے. ہاسپٹل سے وہ ویڈیو دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے بوٹ کس کو دینا ہے. وہ اپنی اسٹرگل کو ہاسپٹل سے کیری آن کرتا ہے. 2013 کے الیکشن میں وہ صرف اور صرف 30 سیٹ حاصل کر لیتا ہے, لیکن ان کے سیٹس پہ بھی نواز شریف سے کم تھے. ان کا گورنمنٹ صرف اور صرف KPK میں آیا, باقی صوبوں میں اس کا گورنمنٹ نہیں بنا. لیکن وہ مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے اور اس کے لیے اس نے 4 منتھس کی پروٹیسٹ کو کیری آن کر دیا کہ نواز شریف اسٹیپ ڈاؤن کرے. لیکن نواز شریف اسٹیپ ڈاؤن کرنے والا نہیں تھا اور انہوں نے جا کے KPK میں APS کو ٹارگٹ کر دیا. APS کو ٹارگٹ کرنے کے بعد عمران خان نے اپنی جو 120 ڈیز کی اسٹرگل کی تھی پروٹیسٹ, اس کو ختم کر دیا اور واپس آ گئی اپنی KPK کی کنڈیشنز کو سنبھالنے کے لیے. 18 اگست 2018 کو پاکستان کے 22 وزیر اعظم بنتے ہیں. 22 وزیر اعظم بننے کے بعد اس کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ پاکستان کو 70 سال جتنی لون پاکستان نے لی ہے اور جتنی اکنامک انسٹیبلٹی آئی ہے اس سے نکالے. انہوں نے اپنا 100 ڈے پلان بنایا, لیکن اپوزیشن اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے اور کچھ آبسٹیکلس کی وجہ سے وہ ناکام رہا. اپوزیشن ایک طرف بہت اسٹرانگ تھی, وہ عمران خان کی حکومت کو مسلسل ناکام کرنے کی کوشش میں لگی تھی. لیکن ساتھ میں US نے کیا کر دیا کہ انہوں نے اپنا جو $300 ملین والا ایڈ تھا اس کو سٹاپ کر دیا. US نے پاکستان سے $300 ملین کا ایڈ سٹاپ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ پاکستان ہمارے لیے افغانستان میں نہیں لڑتا. لیکن عمران خان نے کہا کہ ایڈ از اے کرس فار آور کنٹری, ایڈ سب سے بگیسٹ کرس ہے ہماری کنٹری کے لیے اور ہم افغانستان میں آپ لوگوں کے لیے نہیں لڑ سکتے. ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ افغان طالبان اور آپ لوگوں کے درمیان بات چیت سے یہ اور مذاکرات سے اس مسئلے کو حل کریں. اس مسئلے کو عمران خان نے حل کر دیا, لیکن ایڈس تو سٹاپ ہو گیا, پاکستان کو وہ ایڈ نہ دیا گیا. لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں تھا بلکہ دوسرا جو مسئلہ تھا وہ کووڈ پینڈیمک کا تھا. کووڈ پینڈیمک پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور اس کی وجہ سے اچھی اور اکنامکلی اسٹیبل کنٹریز بھی اکنامکلی انسٹیبل ہو گئی. لیکن عمران خان نے اپنی اسٹرگل کیری آن کیا اور $1 بلین کا خرچہ کووڈ کے پیشنٹ پہ کر دیا اور کووڈ کی پینڈیمک کو فائٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی آخری حد تک کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غریبوں کے لیے 10 لاکھ کا صحت کارڈ بنایا. ساتھ میں اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے احساس پروگرام اور حقانیہ نیٹ ورک کے ساتھ انہوں نے جو حقانی مدرسے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر دی اور ان کے ساتھ MOU سائن کر دیا کہ آپ لوگوں نے جو مدرسوں کے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی دنیا کا تعلیم دینا ہے تاکہ ان میں سے بھی ڈاکٹرز, انجینئرز اور اچھے لوگ آ جائیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ صرف 8 لاکھ انگلش میڈیم اسکولوں کے لیے ساری چیزیں ہیں اور 25 لاکھ ہمارے مدرسوں کے بچے ہیں. یہ ہمارے بچے ہیں, نہ صرف اسکول کے بچے ہمارے ہیں بلکہ مدرسوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں غریب گھرانوں کے وہ بھی ہمارے بچے ہیں اور وہ بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں. ان کو بھی اپلفٹ کرنے کے لیے ہم اپنی آخری حد تک کوشش کریں گے. 25 لاکھ مدرسوں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں, غریب ترین گھرانوں کے. کسی نے پوچھا کہ کیوں نہیں آپ مدرسوں سے کوئی جنرل نکلتا, جج نکلتا, ڈاکٹر نکلتا, انجینئر نکلتا, کیوں نہیں نکلتے وہ بیچاروں کو؟ کیونکہ وہ غریب گھرانوں کے بچے ہیں. 8 لاکھ صرف انگلش میڈیم اسکولوں میں بچے ہیں. سارا کچھ انگلش میڈیم کے لیے, نوکریاں, CSP, ساری جاب. تو یہ جو 25 لاکھ بچے ہیں کیا ہمارے بچے نہیں ہیں یہ؟ تو ہم نے جو حقانیہ سے کانٹریکٹ کیا ہے ان کی پوری چین ہے, ان کی چین سے انہوں نے ہمارے ساتھ MOU سائن کیا ہے کہ ہم ان کو مین سٹریم کریں گے مدرسوں کے بچوں کو. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ ان کو اپنا بچہ سمجھے مدرسوں کے. یہ کوئی اچھوت نہیں ہے, یہ ہمارے بچے ہیں. تو مجھے اتنا شرم آتی ہے کہ کس طرح کی یہ ذہنیت ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ ان بچوں کو ان کو اوپر لانے کے لیے معاشرے میں, بچارے ان کو بھی اچھی نوکریاں ملے, اور سارے یہ کوئی کس قسم کی یہ ذہن ہے کہ پیچھے پڑ. لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک اور دھچکا عمران خان کو لگا اور وہ تھا PDM کا, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں مینلی 3 ایسے پارٹی تھی جو بہت زیادہ آگے تھی. اس میں سے ایک تھا PMLN, دوسرا تھا PPP اور تیسری پارٹی کا نام تھا JUI, مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان نے آخری حد تک کوشش کی کہ عمران خان کی حکومت کو گرائے کیونکہ وہ ہیڈ تھا PDM کا اور
وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ ہے اس ملک میں، لیکن وہ اس یو ایس ایڈ کو نہیں دیکھ رہا تھا جو وڈرا کی گئی تھی پاکستان سے، وہ اس لون کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا جو آئی ایم ایف نہیں دے رہا، جس کی عمران خان نے انکار کی، وہ کووڈ پینڈیمک کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا جو کہ زیادہ پولیٹیکل انسٹیبل، جو کہ زیادہ اسٹیبل کنٹریز تھی وہ بھی انسٹیبل ہو گئے تھے اکنامکلی. لیکن ان سب چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے انہوں نے عمران خان کی حکومت کو آخر کار گرا دیا ووٹ آف نان کانفیڈنس کے ذریعے سے. اور اس کی وجہ آپ لوگوں کو کلیئر اب پتہ ہوگی کہ کس وجہ سے اس کو اسٹیپ ڈاؤن کر دیا، اس کو کس وجہ سے اپنے آپ ہی سے ریموو کر دیا. اور اس کا مین ریزن تھا امریکہ کہتی تھی کہ وائی عمران خان از گوئنگ ٹو رشیا. پہلی بات یہ تھی کہ عمران خان رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کیوں اسٹرانگ بنا رہا ہے، دوسری وہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات اسٹرانگ بنا رہا ہے سی پیک کے ذریعے سے، اور تیسری بات یہ تھی کہ عمران خان نے انکار کر دیا تھا کہ میں آپ کو بیسز نہیں دوں گا، اور عمران خان نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کے لیے افغانستان میں نہیں لڑوں گا. تو اسی وجہ سے امریکہ نے اپنی آخری کوشش کی اور اپنی کوششوں کے ذریعے سے پاکستان کی کچھ پارٹیز کو پیسے دیے، اور اس میں جو مین پارٹیز تھی وہ 3 تھی، اور جس کا پریزیڈنٹ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب. تو اس نے ووٹ آف نان کانفیڈنس کے ذریعے سے عمران خان کو اپنے آپ ہی سے ریموو کر دیا. وہ جب سے گیا ہماری زندگی برباد ہوگی. میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. پاکستانی ہوئے دیکھ لو آپ کے سامنے کہ سارے چور آ گئے ہیں واپس. میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم کسی صورت ان چوروں کو اور امریکنوں کے غلاموں کو ہم قبول نہیں کریں گے. ہر پاکستان کے شہر میں نکلوں گا. ہماری قوم کا فیصلہ کن وقت آ گیا. ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو نو کانفیڈنس موشن میں نہ ہرایا، تکبر سنے ذرا، تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کہتا اگر کامیاب ہو گیا تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. او امریکہ، ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے. تم ہو کون وہ ہمیں معاف کرو گے؟ وہاں سندھ ہاؤس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، 20 کروڑ میں ان کے زمین بکنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بک رہے ہیں بکروں کی طرح. جب میرے سے انٹرویور نے پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیچ دیں گے، کیا کہا میں نے؟ Absolutely not. آپ میرے سے کوئی اور امید رکھتے تھے؟ میں چیری بلاسم بوٹ پالش نہیں ہوں. کون سا ملک اپنے آپ کو کسی اور ملک کے لیے قربان کرتا ہے؟ 80,000 ہمارے لوگ شہید ہوئے. 40 ارب روپے کے ایف آئی اے میں اور نیب میں کیسز ہیں، اور اس آدمی کو پرائم منسٹر بنا دیا. یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے. 30 سال سے یہ 2 خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے. کہ اللہ میرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے. جب اللہ نے آپ کو پر دیے اٹھنے کے لیے تو کیوں زمین پہ چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں میرے پاکستانیوں، ذہن میں ڈال لو، جو اس 22 کروڑ غیرت مند باشعور قوم کو ایک غلام بنانے جا